بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات، بڑائی، کبریائی، شہنشاہی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید المرسلین رحمت للعالمین، احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین ذی وقار، اس سے قبل ہماری جماعت کے معزز عالم دین، عظیم شخصیت کے فرزند حافظ اسماعیل عزیز میر محمدی حافظہ اللہ بیان فرما رہے تھے۔ فکر آخرت کے حوالے سے بڑی بہترین نصیحتیں کی۔ انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، تو وقت بھی مختصر ہے اور آپ احباب کے اور کھانے کے درمیان انشاءاللہ زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ بس التماس یہی ہے کہ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق دے اور اس کے بعد ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ حفصہ فرما رہے تھے کہ ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، کسی کو خبر نہیں کہ کب اس کا اختتام ہو جائے گا، یہ دنیا چھوڑ کے وہ اگلے جہان میں منتقل ہو جائے گا۔ سو دوستو، جس طرح ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہماری یہ ضروریات زندگی میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنا گھر بناتے ہیں۔ انسان کہیں پہ بھی رہنے والا ہو، گھر کے بغیر جب وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ تو اس عارضی دنیا میں کہ جہاں پہ انسان کو معلوم ہے کہ میں نے گھر تو بنا لیا، بڑا بہترین بنا لیا، میں نے یہاں پہ 1 سال رہنا ہے، 2 سال رہنا ہے، یا کتنا عرصہ رہنا ہے، اس بے یقینی کے باوجود ہم اس دنیا میں اپنے لیے گھر بناتے ہیں۔ تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے
تو ایک زندگی شروع ہوگی کہ جہاں پہ جس کا اختتام ہی کوئی نہیں ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روز محشر جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں وہاں پہ لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جنتیوں تمہیں جنت مبارک، اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ تم یہیں پہ جلتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یعنی کہ وہاں پہ پھر موت ختم ہو جائے گی، جو جہاں پہ ہے اس کے پاس وہ نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہیں، جو مبتلا عذاب ہے اس کے اوپر عذاب ہمیشگی کا عذاب ہے۔ تو ذرا جستجو تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے کہ وہ جو زندگی جو ہم نے مرنے کے بعد شروع کرنی ہے، وہاں پہ اس جہان میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بھی کوئی مکان چاہیے ہے۔ گھر کے بغیر تو انسان کہیں پہ بھی کچھ لمحے بھی نہیں رہ سکتا، کسی کے مکان میں تو انسان مہمان بن کے چند لمحوں کے لیے جا سکتا، ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ تو جس طرح دنیا میں گھر بنانے کی فکر ہے، اس طرح آخرت میں بھی گھر بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمل بیان کیا کہ جس عمل کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، اور وہ گھر بھی کوئی عام گھر نہیں ہے بلکہ جسے ہم بنگلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفہ، ایسے لوگوں کو جنت میں بنگلے دیے جائیں گے۔ چند ایسے اعمال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے، اس دنیا میں گھر بناتے ہوئے ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے، سرمایے ختم ہو جاتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں، تب بھی جا کے گھر مکمل نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو اس میں ہمارے بدن بھی لگتا ہے، ہمارا سرمایہ بھی لگتا ہے، ہماری ذہنی جو فکر مندی بھی لگتی ہے، اور گھر بننے کے بعد بھی ہمیں دیکھ بھال کے لیے، اس کی جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے بھی ہمیں بہت سارے اقدامات کرنا پڑتے ہیں۔ آج کل تو رواج ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ صرف گھر کی دیواریں کھڑی کر لی اور کوئی معمولی سی چھت بنا لی، لیکن آج کل تقاضے اور ہیں۔ ایک گریج سٹرکچر ہے جس کو پہلے تعمیر ایک ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر زیب و زینت کی جاتی ہے، اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بنیادوں سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں زیادہ رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بالکل غریب بھی ہے، بالکل جو ہے وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی وہاں پہ اپنا گھر بنا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ گھر بنانے کے لیے یہ دنیا کی دولت مطلوب نہیں ہے۔ ہاں، جو اس دنیا کی دولت کو اچھی جگہ پہ خرچ کر جائے گا، اچھے طریقے سے خرچ کر جائے گا، یہی دولت آخرت کا ذخیرہ بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا اتنا مال، میرا اتنا مال۔ فرمایا کہ وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، مال بندے کا صرف 3 قسم کا ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان اپنا مال کہہ سکتا ہے۔ فرمایا کہ ما لبس فابلا، جو انسان نے پہن لیا اور پہن کے پرانا کر دیا، وہ انسان کا اپنا مال ہے۔ ما اکل فافنا، جو کھا لیا اور کھا کے ہضم کر لیا، وہ انسان کا اپنا مال ہے۔ اور فرمایا کہ او اعطا فقتنا، یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا اور اللہ کے بینک میں جمع کروا دیا، وہ انسان کا اصل مال ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے، فہو ذاہب، انسان چلا جائے گا، وتارکہ للناس، اور لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ ہم نے بڑے بڑے مالدار دیکھے ہیں، بڑے بڑے جگیروں والے، بڑی بڑی سلطنتوں والے، بڑی بڑے عہدوں والے، اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ خالی ہاتھ تھے۔ جو ایک غریب کو، ایک بے گھر کو قبر میسر ہوئی، اس کو بھی وہی قبر میسر ہوئی، اس سے زیادہ وہ جگہ بھی نہیں لے سکا۔ تو انسان کا مال یہ 3 قسم کا، یا جو کھا لیا، جو پہن لیا، یا جو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے پاس جمع کروا دیا، یہ مال انسان کا اصل مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے ان سے، فرمایا کہ بما صبروا، جو دنیا میں صبر کرتے رہے، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، لیکن اپنی زبان سے کبھی بھی انہوں نے شکوہ نہیں نکالا۔ ایک شکوہ اصل میں 2 طرح کا ہے، ایک وہ شکوہ ہے کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں کہ یار میرے حالات نہیں ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایسے معاملات ہیں وغیرہ وغیرہ۔
ایک شکوہ وہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، رب سے شکوہ کرنا اللہ کو پسند بھی ہے، اللہ پھر اس بندے کی سے راضی بھی ہوتا ہے جو اللہ سے شکوے کرتا ہے، اور اللہ کا پھر یہ وعدہ بھی ہے کہ میں تمہارے شکوے مٹاؤں گا بھی۔ تو اس لیے دنیا میں مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، تو ایک تو صبر کرنا، استقامت اختیار کرنی ہے۔ وقت مشکل تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ یہ بات بیان فرمائی۔ چھوٹی سی مثال سورہ الانشراح، جسے ہم الم نشرح لک صدرک والی سورت کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فإن مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کوئی تھوڑا سا تنگ وقت اللہ نے ہمارے اوپر جو وہ نافذ کیا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پھر چھٹے نہ، وہ ہمیشہ کے لیے تنگی ہی رہے۔ تھوڑی دیر کی آزمائش ہوتی ہے، فرمایا کہ فإن مع العسر یسرا، اس تنگی کے بعد اللہ آسانی بھی پیدا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، پھر فرمایا کہ فإن مع العسر یسرا، ایک مرتبہ فرمایا کہ فإن مع العسر یسرا، دوسری مرتبہ پھر فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ جو تنگی کا تھوڑا سا پیریڈ ہے نا، اس کو صبر کے ساتھ گزارنا ہے۔ زبان سے شکوہ نکلے تو صرف اللہ کے سامنے نکلے، بندے کسی کے سامنے نہ نکلے۔ مصیبتیں مختلف قسم کی ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ تمہیں ہم آزمائیں گے، کبھی مال میں کمی دے کے، کبھی جان میں کمی دے کے، کبھی جناب وہ پھلوں کی کمی دے کے، کبھی رزق میں کمی دے کے۔ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ وہ بشارت کس چیز کی ہے؟ فرمایا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کے اس صبر کے بدلے میں قیامت والے دن بندوں کو جنت بھی ملے گی اور ریشمی لباس بھی ملے گا۔ کرنا صرف صبر ہے۔ وہ جو مشکل وقت ہے وہاں پہ اللہ سے رابطہ کرنا ہے، یہی صبر کی نشانی ہے۔ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو صبر کا مطلب یہی ہے کہ انسان زبان سے کوئی برا حرف نہ نکالے۔ عام طور پہ ہماری خواتین جو ہیں وہ بیان کرتے ہوئے یہ جملے بولتی ہیں کہ کاش تیری جگہ پہ میں مر جاتی، یا بندہ اس طرح کی باتیں کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو فوت کر دے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی بھی انسان کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس نے کس جگہ پہ، کس وقت میں، کس حالت میں اس کی موت ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ نے جو قانون بنایا اس میں رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ جب تمہیں میت کا صدمہ پہنچاؤ تو اپنی زبانوں سے بد دعائیں نہ نکالا کرو کہ تیری جگہ پہ میں مر جاؤں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ زمانہ جاہلیت والے بول ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کیا۔ فرمایا کہ یہ جہالت والی باتیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جس میت کے اوپر نوحہ کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، آنکھوں سے آنسو نکل آنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے انسان کا جو وہ دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس چیز کے اوپر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جو اس طرح کے بول بولے جاتے ہیں، اپنے گریبان پھاڑے جاتے ہیں، اپنے جناب وہ بالوں کو نوچا جاتا ہے، یا پھر جو اپنا واویلا پورے علاقے کو سنایا جائے، وہ چیز بری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر ابراہیم، ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ حضور آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں خود آنسو، یہ کیا ماجرا؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آنسوؤں کا نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ نکلنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، مصلی بھیگ جاتا تھا۔ آپ رویا کرتے تھے۔ رونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بندہ صرف اللہ کے سامنے روئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ بندہ سخت دل نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن جو چیز منع کی گئی ہے وہ نوحہ ہے، وہ بین ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان یہ خودکشی کے معاملات ہوتے ہیں کہ ذرا سی تکلیف آئی نہیں تو فوراً اپنی جان لے لی۔ کسی نے جناب وہ کسی گاڑی کے نیچے اپنا سر دے دیا، کسی نے اپنی نبض کاٹ لی، کسی نے پھندا لے لیا۔ یہی جو مشکل کے وقت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے گزارنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، مصیبت ٹل بھی جائے گی۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اور یہ مصیبتیں آئی ہیں، پیغمبروں کے اوپر آئی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر آئی ہیں، لیکن انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ ہم تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے۔ آپ نے جب اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولی تو آپ یتیم تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا پہلے ہی، ابھی 6 سال کے ہوئے ہیں کہ والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب یہ مصیبتیں ذرا کاؤنٹ کیجئے، گنیے ان کو۔ 8 سال کے ہوئے ہیں تو جس دادے نے شفقت سے محبت سے پالا تھا، کبھی باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی، وہ بھی فوت ہو گئے۔ یعنی 8 سال کی عمر میں 3 بڑے صدمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھیلے ہیں۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہوئی، معاملات آگے بھی چلتے رہے۔ جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو جناب وہ چچا تھے جو بڑی سپورٹ کرنے والے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اہلیہ تھی، آپ کی زوجہ تھی، آپ کو سپورٹ کرنے والی تھی، آپ کو حوصلے اور دلاسے دینے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے شاید ہی دنیا کا کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جھیلی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ملتے تھے تو خندہ پیشانی سے ملتے تھے، مسکرا کے ملا کرتے تھے۔ سبق دے گئے کہ دنیا میں مصیبتیں آتی رہیں گی، پریشانی آتی رہیں گی، یہ اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہیں۔ دنیا جنت بن جائے اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں، لیکن جنت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں رکھی، بالخصوص ایمان والوں کے لیے یہاں پہ جنت نہیں ہے۔ معاملات ہوں گے لیکن ان کو ہینڈل کرنا سیکھیے، صبر کے ذریعے، استقامت کے ذریعے ان کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ انعام کیا ملے گا کہ مصیبت بھی دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نعم البدل بھی عطا کر دے گا، اور اس عمل کو پسند کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ قیامت والے دن جنت میں گھر بھی بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا بچہ، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کہ بچے 1 سال 2 سال کی عمر میں یا پھر پیدا ہونے کے بعد 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، تو پہلی اولاد ہو یا اولاد ویسے بعد والی بھی ہو تو انسان کو بڑا دھچکا سا لگتا ہے، بڑی یا وہ دل میں چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ اللہ کا مال تھا۔ اب جو بندہ یہاں پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حاضر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے آج کیا کیا؟ کہتے ہیں اللہ ہم نے فلاں بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی۔ فرمایا کہ تم نے میرے بندے کے جگر کو چھلنی کیا، جگر کے ٹکڑے کو کاٹ کے لے آئے ہو؟ اے اللہ بالکل ہم نے ایسے ہی کیا ہے، تیرا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے نے آگے سے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ بندے نے تیری حمد بیان کی، الحمدللہ کہا۔ یاد رکھیے یہ الحمدللہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم خوشی میں تو کہتے ہیں، کوئی نعمت ملے تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن مصیبت کے وقت اس کو کہنا، یہ زبان سے ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس عالم میں بھی الحمدللہ کہہ دیتا ہے، وہ بندہ اللہ کے ہاں وہ جنتی پکا ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے نے الحمدللہ کہا، تیری تعریف بیان کی، وَاسْتَرْجَعَ اور اس نے پڑھا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ ہم نے تیرے بندے کی زبان سے صرف اتنے جملے سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، اے میرے فرشتوں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، وَسَمُّوهُ بیت الحمد اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، شکر والا گھر۔ یہ اس بندے کا ہے کہ جو اس دنیا کی مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے، تو صبر کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں گھر بن جائے گا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، پریشانی ہو تکلیف ہو تب بھی اللہ کے در سے چمٹے رہیں، اللہ دنیا کی مصیبت بھی دور کرے گا اور آخرت میں گھر بھی بنائے گا۔ آگے چلیے، یہ تو تھا تکلیف میں صبر کی وجہ سے۔ اب ایک آدمی ہے اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، وہ عام معمول کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی للہ 12 رکعتا،
جس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن میں 12 رکعات پڑھی، کتنی رکھتے؟ 12 رکعات، فرمایا کہ بنی لہو بہن بیت فی الجنہ، ان 12 رکعتوں کے بدلے میں جنت میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ ہاں بھائی بچیو، پتہ ہے 12 رکعتیں کیڑی ہیں؟ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ یہ کوئی سپیشل نہیں ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن دوبارہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ دل میں ایک ایمان تازہ ہو جائے اور جو جذبہ ہے ہمارا پہلے سے زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 12 رکعتیں پڑھتا ہے جنت میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے 2 فجر کی نماز سے پہلے۔ فجر کے کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں نا، کتنے 4 ہوں؟ 2 فرض ہیں، 2 فرضوں سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی ان 12 رکعتوں میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ اب 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں، 4 رکعات 2 کر کے پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کی نماز 2 رکھتے ہیں، تو فرائض کے علاوہ جو نفلی نماز ہے وہ کوشش کریں کہ 2 رکعات کر کے پڑھیں۔ فرمایا کہ یہ جو 4 رکعات ہیں یہ بھی ان 12 رکعات میں شامل ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی، یعنی 2 فجر سے پہلے، 2 ظہر کے فرض، 4 ظہر کے فرضوں سے پہلے، اور فرمایا کہ 2 ظہر کے فرضوں کے بعد۔ کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی نا۔ اچھا، یہ مغرب کے بعد 2 رکھتے اور عشاء کے بعد 2 رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں نا سارے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو نہیں پڑھتے ان کو بھی، اور جو بالکل نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ان کی تو جو ہے وہ ان کے بارے میں تو قیامت کے روز پوچھا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ان 12 رکعات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ فرمایا جنت میں ان کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کتنے عمل ہو گئے؟ 2 عمل۔ ایک تو یہ کہ ہم نے مصیبت کے اوپر صبر کرنا ہے، اور دوسرا ایک دن میں ہم نے 12 رکعات کا اہتمام کرنا ہے، فرض نماز بھی پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ فرض نماز چھوڑی اور صرف 12 رکعتیں پڑھ لی بھی جنت میں گھر بن گیا، ایسے نہیں۔ جو فرائض ہیں وہ پڑھنے ہی پڑھنے، یہ نفلی کام ہے جو ہم نے صرف اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور جنت میں گھر بن جائے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 3 عمل بیان کیے۔ فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی الجنہ، میں جنت میں اس بندے کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی اٹ دا جواب پتھر نال دیو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، کسی سے لڑتا نہیں ہے، جھگڑا ختم کر دیتا ہے، فرمایا کہ جنت کے بہترین مقام کے اندر اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ برداشت کرنا سیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ کسی کی آپ سے ٹکر ہوئی ہے تو اس نے جان بوجھ کے نہ کیا ہو، شک کا فائدہ دیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا، آپ تحمل کی تلقین کیا کرتے تھے، آپ صبر و تحمل والے تھے۔ فرمایا کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے بہترین مقام کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور فرمایا کہ جنت کے ایک اور بہترین مقام کے اندر گھر کی ضمانت اس شخص کو دیتا ہوں کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ مذاق میں بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی جو بندہ کسی سے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مذاق میں جھوٹ بولنے تو وہ جائز ہوتا ہے کیونکہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، جو جھوٹے لطیفے سنائے جاتے ہیں یا پھر جھوٹی جوت بازی کی جاتی ہے، اسی طرح جو وہ پرینک کیے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ غلط بیانی کی جاتی ہے، اپریل فول، پتہ نہیں کون سے الٹے سیدھے کام جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد رکھ کے کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، ہم نے جھوٹ بولنا نہیں، صرف چھوڑنا ہے، صرف سچائی کو لازم کرنا ہے، جیسا معاملہ ہے ویسا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہنا۔ اب کیا ہوگا کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہاں پہ میں نے سچ بول دیا نا تو میرا معاملہ بگڑ جائے گا، باس ناراض ہو جائے گا، فلاں معاملہ خراب ہو جائے گا،
تو وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وعدہ کیا کہ یصلح لکم اعمالکم، سچائی سے تم نے کام لینا ہے، اللہ تمہارے معاملات کو خود درست کرے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ خراب ہوگا، بگڑ جائے گا، اللہ کا یہ وعدہ اور ضمانت ہے کہ اللہ تمہارے اعمال درست کرے گا، اور صرف درست ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، میں اس کے لیے جنت کے بہترین مقام کے اندر گھر بننے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جنت کی بہترین سوسائٹی میں گھر کی ضمانت اس شخص کے لیے بھی ہے کہ لمن حسن خلقہ، جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ دوسروں سے ملنا ہے، خوش اخلاقی سے ملنا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا ہے، چھوٹا ہے بڑے کو سلام کرے، جو ہے وہ بڑا ہے وہ چھوٹوں سے پیار کرے۔ فرمایا کہ وہ بندہ ہماری امت سے ہی نہیں ہے کہ جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہماری امت سے ہی نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عادات ہمارے رویے بہتر کرتی ہیں۔ کسی نے راستہ پوچھ لیا، اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اور کوئی اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بندہ کمزور ہے، ہم اس کی جیسے ہو سکے اس کے ساتھ تعاون کر دیں، تو یہ بھی معاملہ بڑا بہترین اجر ہے۔ میں کہ جو بندہ اپنے اخلاق اچھے کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی جنت کے VIP سوسائٹی میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ یہ مسجد ایک ایسا عمل ہے، ایک تو یہ کہ محلے کی مسجد ہوتی ہے، بڑی جامع مسجد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے اندر بھی مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر مسجدیں بناؤ۔ گھر میں جیسے ہمارے جناب وہ ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے، ایک جناب وہ ریسٹ روم ہوتا ہے، بیڈ روم ہوتا ہے، فلاں روم، ایک عبادت کے لیے بھی روم بنائے، تھوڑی سی جگہ ہی کیوں نہ ہو، گھر میں ضرور اہتمام کریں۔ اور جو آپ کے علاقے کی مساجد ہیں، ان کی تعمیر میں، ان کی جو ہے وہ خوبصورتی میں یا ان کے اخراجات میں اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔